خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی ذاتی تبدیلی کی غیر معمولی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ایک 19 سالہ مغربی نوجوان جو بس دنیا دیکھنے نکلا تھا اور ایک آپ کہیں غیر متفقہ سفر اسے پاکستان لے آیا۔ بالکل۔ اور وہاں اس کی زندگی میں ایک گہرا موڑ آیا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک ذاتی تجربے پر مبنی گفتگو ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ دکھاتی ہے کہ کیسے حقیقی انسانی تعلق جو ہے وہ پہلے سے قائم شدہ خیالات، تعصبات، ان سب کو ختم کر سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ کیسے یہ نوجوان جو صرف آپ کہہ لیں تجربات حاصل کرنے نکلا تھا، جی، وہاں لوگوں کے رویے اور تعلق سے ایک بڑی تبدیلی سے گزرا، اور سفر کا آغاز وہ تو کافی چونکا دینے والا تھا۔ ہاں، وہ ایئرپورٹ والا واقعہ۔ جی، ایئرپورٹ پر اترتے ہی $6000 رشوت کا مطالبہ۔ بالکل، یہ ایک ایسا استقبال تھا جو مغربی میڈیا میں جو منفی تصورات پائے جاتے ہیں نا، جی ان کی فوری تصدیق کرتا نظر آیا۔ اب یہ نوجوان جو تھا یہ پہلے بھی 9 ممالک دیکھ چکا تھا۔ اچھا۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی بالکل نا تجربہ کار سیاح ہو۔ ترکی میں اس کی ایک پاکستانی دوست سے ملاقات ہوئی، اور بس اس کی اچانک دعوت پر پاکستان آ گیا۔ ذہن میں کچھ وہ دقیانوسی خیالات شاید تھے، جیسے کچی سڑکیں، گدھے، ہاں، جو عام طور پہ سوچے جاتے ہیں۔ جی، مگر وہ کھلے ذہن سے آیا تھا۔ اس کی والدہ البتہ پریشان تھیں۔ تو ایئرپورٹ پر وہ ویزا کا بہانہ بنا کر اہلکاروں نے $6000 مانگ لیے؟ جی ہاں، پھر دوست نے کچھ بات چیت کی، مداخلت کی تو اجازت مل گئی۔ اور حیرت انگیز طور پر نوجوان نے اسے پریشان کن نہیں سمجھا؟ نہیں، اسے یہ مزہ کا خیز لگا۔ اچھا۔ جیسے کہ جو وہ سوچ کر آیا تھا یا جو سنا تھا اس کی فوراً تصدیق ہو گئی۔ صحیح، یہ بھی ایک طرح کا رد عمل ہے۔ ہاں، یہ اس کے کھلے ذہن کو یا شاید حالات کو ہلکے پھلکے انداز میں لینے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل کہانی تو وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لاہور پہنچ کر ایئرپورٹ کے تجربے کے بالکل برعکس ہوا۔ یعنی کیا ہوا؟ اسے مقامی لوگوں کی طرف سے بے مثال قسم کی غیر معمولی مہربانی کا سامنا ہوا۔ اچھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مسجد جانے لگا۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اسے مسلم بھائی سمجھ لیا۔ جب دوست نے وضاحت کی کہ نہیں، یہ ابھی مسلمان نہیں، تو سب نے بڑی محبت سے کہا انشاءاللہ۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، اور اس نے یہ چیز نوٹ کی کہ لوگ غیر معمولی طور پر مہربان تھے۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیا، آؤٹ آف دیئر وے نائس، یعنی اپنی راحت سے ہٹ کر مدد کرنے والے۔ بالکل، ایسی مہربانی جو زبان، مذہب، نسل، ان سارے فرق کے باوجود اس نے پہلے کسی ملک میں نہیں دیکھی تھی۔ دوست نے اسے بتایا کہ بھئی یہ رویہ جو ہے یہ اسلامی تعلیمات اور ہماری پاکستانی ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ تجربہ یہ واقعی دکھاتا ہے کہ مثبت ذاتی رابطہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ منفی توقعات کے آپ کہیں بالکل الٹ ہو۔ بالکل، یہ صرف مہربانی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے حقیقت کا تصادم تھا جس نے اس کے پہلے سے قائم شدہ نظریات کو وہ چیلنج کر دیا۔ اور پھر اسی مہربانی نے اس میں تجسس پیدا کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے پھر اسلام کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ اچھا۔ وہ عام غلط فہمیاں بھی، جیسے خواتین کے حقوق، تشدد کے الزامات وغیرہ۔ دوست نے بڑے صبر سے جواب دیا، کچھ ویڈیوز وغیرہ دکھائیں۔ اور یہ صرف جاننے کی حد تک نہیں رہا؟ نہیں، وہ جلد ہی مشاہدے سے آگے بڑھ کر شرکت کرنے لگا۔ ایک ہفتے کے اندر وہ باقاعدگی سے مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ ایک ہفتے میں؟ حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جی، ابھی نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات تو فجر کی نماز کے لیے اکیلے بھی چلا جاتا تھا۔ واہ! امام صاحب کا اردو بیان تو اسے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ روزانہ کوئی 20 منٹ خاموشی سے بیٹھ کر سنتا تھا۔ صرف سنتا تھا؟ جی، بس خاموشی سے۔ اور اس نے بتایا کہ فجر کے بعد اسے ایک خاص قسم کی جسمانی اور روحانی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ کیسی کیفیت؟ ایک طرح کا بھاری پن، لیکن بہت پرسکون احساس۔ یہ دلچسپ ہے، بغیر الفاظ سمجھے بھی ایک اثر ہو رہا تھا۔ بالکل، یہ خاموش موجودگی جو تھی یہ شاید اس کی بڑھتی ہوئی قبولیت کی نشانی تھی۔ اور پھر اس کے دل میں شہادت لینے کی خواہش پیدا ہوئی، باضابطہ طور پر اسلام قبول کرنے کا ارادہ۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوا ہوگا فوراً؟
نہیں، بالکل نہیں. تقریباً 3 ہفتے تک وہ روزانہ اس فیصلے پر وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہا. سوچتا تھا، پھر رک جاتا تھا. یہ 3 ہفتے کی کشمکش اہم ہے. یہ صرف مذہب بدلنے کا سوال نہیں، یہ تو پوری شناخت کا، ماضی، مستقبل، سب کا سوال بن جاتا ہے. یقیناً روز مسجد جانا، سکون بھی ملنا، لیکن پھر بھی وہ بڑا قدم اٹھانے سے جھجکنا، یہ اندرونی تبدیلی کا ایک لازمی حصہ تھا. اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا. جی، ایک صبح فجر کے بعد وہ واپس آ رہا تھا، اپارٹمنٹ کی لفٹ میں پھنس گیا، بجلی چلی گئی. وہ نہیں. اب پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ گھبراہٹ یا نکلنے کی فکر کا نہیں تھا. تو پھر پہلا خیال آیا دعا کرنے کا. اچھا، یہ تو غیر ارادی رد عمل لگتا ہے. بالکل، یہ بتاتا ہے کہ لاشعوری سطح پر ایک تعلق بن چکا تھا. اس نے تقریباً 20 منٹ دعا کی. کیا دعا کی؟ کچھ اس طرح کہ اے خدا، میں نہیں جانتا تم کون ہو یا کون سا مذہب سچا ہے، مگر مجھے سیدھے راستے کی طرف، سچائی کی طرف اور اس راستے پر جو میرے لیے بہتر ہے اس کی طرف رہنمائی فرما. اور پھر دعا کے بعد اس نے دیکھا کہ لفٹ کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب وہ آسانی سے باہر نکل سکتا تھا. اوہ، تو اس کے لیے یہ ایک اشارہ تھا. جی، چونکہ وہ اتفاقات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے یہ بہت واضح اشارہ تھا، اس کا آہا لہمہ جسے کہتے ہیں. سمجھ گیا. یہ واقعہ جہاں اس کا پہلا رد عمل منطق کے بجائے دعا تھی، اس نے شاید وہ ہفتوں کی ہچکچاہٹ ختم کر دی. بالکل. بظاہر چھوٹے ذاتی واقعات کا اندرونی طور پر بہت گہرا اثر ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس نے پھر کیا کیا؟ گھر پہنچا، فوراً لیپ ٹاپ کھولا، یوٹیوب سے طریقہ دیکھا اور اکیلے ہی شہادت لے لی، کلمہ پڑھ لیا. اکیلے؟ جی، پہلے اکیلے، اگلے دن اپنے دوست کو بتایا. وہ تو بے حد خوش اور حیران ہوا. یقیناً. پھر مقامی مسجد میں وہ جو تقریباً 20-25 بزرگ اور بھائی تھے جن سے وہ روز مل رہا تھا، ہاں، ان سب کے سامنے باضابطہ طور پر شہادت ہوئی. کمیونٹی کا رد عمل کیسا تھا؟ انتہائی پرتپاک. بہت جشن منایا گیا، کھانے کھلائے گئے. تو یہ صرف ایک ذاتی روحانی سفر نہیں رہا، بلکہ ایک کمیونٹی کی طرف سے بہت گرم جوشی سے اپنائے جانے کا تجربہ بن گیا. وہ کہتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ اسے پاکستان سے محبت کی وجہ ہی وہاں کے لوگوں کی یہ بے مثال مہربانی ہے. جی بالکل. جو اسے کسی اور ملک میں نہیں ملی اور جس نے اسلام کے لیے اس کی آنکھیں کھول دیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ ایک نوجوان جو صرف تجربے کی تلاش میں نکلا تھا، جی، ایئرپورٹ پر ایک منفی تجربے سے بھی گزرا، لیکن پاکستانی عوام کی وہ غیر معمولی مہربانی اور پھر وہ ذاتی روحانی تجربات جیسے وہ لفٹ والا واقعہ، ان سب نے مل کر اسے ایک گہری تبدیلی تک پہنچا دیا. اور مرکزی پیغام شاید یہی ہے کہ حقیقی انسانی تعلق اور وہ مہربانی جو آپ کی توقعات کے بالکل برعکس ہو، وہ کس طرح تعصبات کو پگھلا سکتی ہے. بالکل. اور اس کہانی میں کھلے ذہن کی اہمیت، خاموشی سے مشاہدہ کرنے کی، سننے کی آمادگی اور وہ جو اندرونی کشمکش تھی اس سے گزرنے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا، جی، کہ کون جانتا ہے کہ کسی کی اپنی جانی پہچانی دنیا سے ذرا پرے، کسی غیر متوقع جگہ پر، کسی اچانک مہربانی میں یا شاید کسی خاموش لمحے میں کون سی ایسی نئی سمجھ یا تبدیلی منتظر ہو جو زندگی کا پورا زاویہ ہی بدل دے.